السلام علیکم مطیع جان MJ TV۔ وہ طاہر القادری صاحب کا بڑا مشہور جملہ ہے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ تو اب جس طرح طاہر القادری صاحب نے یہاں جناح ایوینیو پہ بیٹھ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے شدید سردیوں میں آصف زرداری کے دور میں کنٹینر کے اندر ہیٹر لگا ہوا پسینے چھوٹ رہے ہیں اور وہ عوام کو کہہ رہے تھے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا اس مبارک کا جو انہوں نے دی؟ یہی ہماری بدقسمتی ہے۔ آج ایک بار پھر ہم سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، مگر کیا اس مبارکباد کے پیچھے اور آنے والے حالات کو سمجھ کر ہم کچھ سیکھنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں؟ یہ بہت اہم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا دور انتہائی سخت اور کچھ صحافیوں اور کچھ تجزیہ کاروں کی نظر میں آمریت سے بھی بدتر دور تھا۔ آمریت سے بدتر اس لیے تھا کہ کم از کم جنرل مشرف کی آمریت میں ہمیں پتہ تھا کہ ایک جرنیل ہمارے سروں پہ بیٹھا ہے، مگر عمران خان کے دور میں ہمیں کسی جرنیل کا نام اور چہرہ سامنے نظر نہیں آتا تھا، مگر شاید میڈیا کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر، عدلیہ کے اوپر وہی دباؤ تھا جو جنرل مشرف کے دور میں براہ راست اور نظر آنے والا ہوتا تھا۔ تو آج ایک بار پھر اس بدترین دور سے ہماری جان تو چھوٹ گئی، اور ایک ایسا شخص جس کو باقاعدہ لایا گیا تھا اور اقتدار کی سیج پہ بٹھایا گیا تھا، اس شخص نے جو 3 سال اس ملک کے نظام کے ساتھ کیا، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ جو کچھ میڈیا کے ساتھ ہوا، جو کچھ سیاستدانوں کے ساتھ ہوا، جو سول سوسائٹی کے ساتھ ہوا، اور جو عدلیہ کے ساتھ ہوا، اور جو احتساب کے عمل کے ساتھ ہوا، وہ اس سے زیادہ شرمناک صورتحال شاید جنرل مشرف کے دور میں بھی نہ تھی۔ مگر ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے۔ جو بھی حالات تھے، عمران خان کو پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم بنے جن کو ایک اسمبلی نے باقاعدہ ووٹ دے کر نااہل قرار دے کے ان پہ نااہلی کا ٹھپا لگا کے ایک قومی اسمبلی نے مسترد کیا، اور عدم اعتماد کی تحریک تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم کے خلاف منظور ہوئی۔ مگر شاید عمران خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عمران خان صاحب جیسے سیاستدان تو پہلے ہی پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتے رہے ہیں۔ وہ تو ہمیشہ جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی بات طنز کے اظہار کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک تو پارلیمنٹ میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں، اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اس قابل بھی نہیں کہ ان سے ہاتھ ملایا جائے۔ تو عمران خان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے ان کی جماعت کی غیر حاضری میں ان کے خلاف اکثریت کے ذریعے ایک قرارداد منظور کر لی؟ عمران خان کو فرق تب پڑتا کہ اگر عمران خان آئینی اور قانونی طریقے سے عوام کے ووٹ سے عوام کو ایک نظریہ دے کر منتخب ہو کے آئے ہوتے، پھر عمران خان کو فرق پڑتا۔ اس لیے شاید ہم جیسوں کے لیے تو یہ بہت ہی بڑی بدنامی کی بات ہے، یہ بہت بڑی کالک ہے اور سیاہی ہے جو کسی سیاستدان وزیر اعظم کے منہ پہ ملی جا سکتی ہے کہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو جائے قومی اسمبلی میں۔ مگر عمران خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ شاید ہم بھول رہے ہیں کہ وہ 2018 میں آئے کیسے تھے۔ وہ جس طریقے سے آئے تھے تو وہ شروع دن سے جانتے تھے۔ دو چیزیں تھیں، ایک تو بڑے پاپولر کرکٹر تھے، ساری عمر تالیوں سے گونجتے اسٹیڈیم کے اندر چوکے چھکے مارتے ہوئے سفید پینٹ شرٹ میں ملبوس عمران خان دنیا کا خوبصورت ترین اور ہینڈسم ترین کرکٹر، ایک کرکٹ لیجنڈ۔ تو ایک تو وہ اپنی پاپولیرٹی کی بیس پہ 2018 کے الیکشنز میں آئے، اور دوسرا جو کمی بیشی رہ گئی تھی وہ ماشاءاللہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی انجینئرنگ نے پوری کر دی۔ اور یہ سیاسی انجینئرنگ 2018 سے شروع نہیں ہوئی۔ یہ میں ماضی میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں کہ آج جب ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جان چھوٹی سو لاکھوں پائے، پھر تبدیلی آ گئی ہے، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تبدیلی حکومت کے تبدیل ہونے سے نہیں آتی، تبدیلی نظام میں تبدیلی سے آتی ہے،
اور نظام میں تبدیلی کا نام سارے سیاستدان لیتے ہیں، مگر عمران خان جیسے بھی اس نظام کو تبدیل نہیں کر سکے۔ عمران خان جیسے کو بھی ان حالات سے یہ نظام نہیں بچا سکا جن حالات سے عمران خان کے پیش رو نواز شریف گزرے، جن حالات سے نواز شریف کے پیش رو یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف گزرے۔ تو یہ پھر کیا تبدیلی آئی؟ آج بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ عمران خان کو زبردستی جو ہے بہت سارے ان کے احکامات پہ عمل نہیں کیا گیا۔ کیوں ہمیں ایسا سننے کو ملتا ہے؟ کیوں ہماری سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو آدھی رات کے وقت دروازے کھولنے پڑتے ہیں، لائٹیں آن کرنی پڑتی ہیں، اور ججوں کو جو ہے وہ کالا کوٹ پہن کے عدالتوں میں بیٹھنا پڑتا ہے؟ کیا کسی عام و غریب آدمی کے لیے کبھی ایسی اعلیٰ عدالتیں کھلتی ہیں آدھی رات کے وقت؟ کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ نیوٹرلٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے نعرے پہ فوراً ہی آمنا صدقنا کہہ کے اس پہ ایمان لے آتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر کسی حکومت کو گرانا ہو تو اس کے لیے یا تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے یا پھر ان کی نیوٹرلٹی چاہیے؟ کیوں؟ تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین موقع ہے، بڑا اچھا موقع ہے، ایک طویل عرصے کے بعد، ایک طویل سیاہ اندھیری رات کے بعد، کہ جو رات سیاستدانوں، صحافیوں، سول سوسائٹی اور ہمارے بہت سارے دانشوروں نے دیکھی ہے۔ اس کے بعد ہم بیٹھ کر یہ سوچیں کہ کیا اس وقت صرف عمران خان ہی مسئلہ ہے اس سارے نظام کی خرابی کا؟ کیا اس وقت جو کچھ بھی اس ملک میں ہوا اس کا ذمہ دار صرف عمران خان ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف چند دن پہلے تک کے واقعات تک محدود نہ رکھیں، صرف چند دن پہلے تک کے وزیر اعظم عمران خان کے جو حرکات و سکنات تھی یا ان کے فیصلے تھے بند کمروں کے پیچھے، اس تک محدود نہ رکھیں۔ جو انہوں نے پارلیمنٹ پہ یا قومی اسمبلی پہ حملہ کیا اور جس طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک کو آئین کو پامال کرتے ہوئے ختم کی، ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان نے یہ سب کیا کیوں، اور یہ عمران خان ہیں کون، اس کو لانے والے کون ہیں۔ 2018 میں کیا ہوا تھا؟ کن حالات میں 2018 میں الیکشنز چوری کر کے عمران خان کو لایا گیا تھا، اور وہ الیکشن چوری کرنے والے کون تھے؟ ہمیں ان تک بھی جانا ہے، ان تک بھی سوچنا ہے۔ اگر 2018 میں جن لوگوں نے، جن قوتوں نے الیکشن چوری کیے تھے، اگر آج انہی قوتوں کی مدد سے عمران خان کو ہٹایا جا رہا ہے تو پھر کیسی تبدیلی، کون سی تبدیلی؟ اور پھر کیا ہمیں صرف 2018 تک محدود رہنا ہے؟ کیا ہمیں 2018 سے پیچھے جو حالات رہے ہیں، جو کچھ بلوچستان میں ہوا سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے میں، جس طریقے سے ایک باپ کو پیدا کیا گیا، ایک باپ بنایا گیا پاکستان کی سیاست میں، اور پھر اس باپ سے پہلے جو دھرنا ڈی چوک میں 2014 میں ہوا، اور اس دھرنے کے اندر جن جن قوتوں کا جو کردار تھا، کیا ہمیں وہ سب نہیں دیکھنا؟ اور پھر 2014 کے اندر جو نقصان ہوا، جو حالات خراب ہوئے، اور جو سپریم کورٹ کا کردار رہا، جو پاناما کا اسکینڈل آیا سامنے، اور اس میں ہمارے ججوں کا، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار تھا، کیا وہ سب کچھ بھول جائیں اور صرف یہ کہہ کے ہم ہاتھ جھاڑ لیں کہ دیکھو جی عمران خان نے یہ کیا، اب وہ چلا گیا ہے، اب امید کی کرن آ گئی ہے؟ تو میرے خیال میں سب سے بڑا اس وقت جو چیلنج ہے پاکستان کو درپیش، وہ پاکستان کے عوام کو، خاص طور پہ نوجوان نسل کو، اس کا اعتماد، اس کا ایمان واپس جمہوریت، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پہ بحال کرنا ہے۔ اور عمران خان جیسا فنامنا وہ پیدا کیوں ہوا پاکستان کی سیاست میں، اور کیسے اس ایسے فنامنے کو استعمال کر کے پاکستان کے سیاسی عمل کو پامال کیا گیا، آئین کو پامال کیا گیا، الیکشن چوری کیے گئے۔ اس فنامنے کی پیدائش کے محرکات کیا تھے، عوامل کیا تھے؟
وہ عوامل بڑے واضح ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور کے بعد سے جو نوجوان نسل کالجز اور یونیورسٹیز سے نکلی ہے اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ سیاست ایک گالی ہے، سیاستدان ایک ناسور ہیں، اور کرپشن اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ اس لیے ہے کہ وہ سیاستدان کرتے ہیں، کیونکہ انہی کے بارے میں خبریں آپ چھاپ سکتے ہیں، ان سے سوال کر سکتے ہیں، کسی اور سے تو آپ پوچھ نہیں سکتے۔ تو نوجوان نسل کا ذہن پراگندہ کیا گیا ہے۔ تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس نوجوان نسل کا جو ذہن ہے اس کو واپس راغب کرنا ہے سیاسی عمل کی طرف، جمہوری عمل کی طرف، آئین کی بالادستی کے اوپر، پارلیمنٹ کی بالادستی کے اوپر۔ اور یہ اس لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ نے اس معاشرے سے سیاست کو، جمہوریت کو ایک ناسور کی طرح الگ کرنے کی کوشش کی، اور آج وہی نوجوان نسل ہے جو اسے سوال کرتی ہے یہ جمہوریت کیا ہے، یہ سیاستدان کیا ہے، یہ تو کرپٹ ہیں۔ اور یہی نوجوان نسل اب پی ٹی آئی جیسی، پاکستان مسلم لیگ، کاف جیسی سیاسی جماعتوں میں بھی آ چکی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے آئین کیا ہوتا ہے، ریاست زیادہ عام ہے، یعنی کہ ریاست نہیں ہوگی تو آئین نہیں ہوگا۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان ایک وفاق ہے، اور اس وفاق کی بنیاد ایک معاہدے پر ہے صوبوں میں اور وفاق میں، اور وہ معاہدہ ہے اس کو آئین کہتے ہیں۔ اگر آئین نہیں ہوگا تو صوبے ٹوٹ جائیں گے۔ ہمیں 1971 سے سبق سیکھنا ہے۔ اگر فیلڈ مارشل ایوب خان، ایک فوجی آمر، 1956 کے آئین کو پامال نہ کرتا تو بنگلہ دیش کے لوگوں کی محرومی میں اضافہ نہ ہوتا اور بنگلہ دیش ہم سے الگ نہ ہوتا، کیونکہ ہم نے کہا کہ ریاست اوپر ہے۔ اور یہ وہ دور تھا ایوب خان کا جب فاطمہ جناح جیسی عظیم خاتون کو، قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ کو غدار کے لقب بھی دیے گئے۔ تو پاکستان کے اور پاکستان کے نوجوانوں کو واپس جمہوریت پہ ان کا اعتماد بحال کرنا ہے، کالجز اور یونیورسٹیز میں یونینز کو بحال کرنا ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر نوجوانوں کو زیادہ متحرک ہونے کے لیے ان کا کاڈر ڈیولپ کرنا ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں نہیں کریں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان چلا جائے اور شہباز شریف آ جائے۔ تو اس لیے ہمیں بڑی سنجیدگی سے سیاسی عمل کو بحال کرنا ہے۔ معیشت کو بحال کرنا تو بالکل بہت ضروری ہے، وہ آپ کی ترجیحات ہونی چاہیے، مگر تجارت کرنی ہے تو پھر کچھ اصولوں کے تحت کرنی ہے۔ اصولوں کے بغیر تجارت نہیں ہے۔ تو اصول زندگی کے وہ معیشت سے نہیں آتے، وہ زندگی کے اصول ہوتے ہیں، وہ معاشرتی اصول ہوتے ہیں، لوگوں کا رہن سہن ہوتا ہے۔ اور اس کا بہترین جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ مہذب معاشروں کے اندر ایک جمہوری اقدار کو پروان چڑھایا جائے، وہاں پہ بولنے کی آزادی ہو، تحریر کی آزادی ہو، تحقیق کی آزادی ہو، سوچ کی آزادی ہو، سوال کرنے کی آزادی ہو۔ تو اس لیے میرے خیال میں عمران خان کا صرف چلے جانا کافی نہیں ہے۔ اب ہمارے قیادت کے لیے چیلنجز بہت بڑے ہیں، اور یہ سی پیک اور میٹرو سے بھی بڑے چیلنجز ہیں۔ یہ سی پیک اور میٹرو پروجیکٹس تو رہیں گے اور پھلے پھولیں گے بھی، لیکن اس کا فائدہ پاکستانیوں کو ہونا چاہیے نا، کیونکہ خدا نخواستہ ملک تو غائب ہو جاتے ہیں، وہ اپنا نام بھی کھو دیتے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے پروجیکٹس پھر بھی رہتے ہیں، کیونکہ عوام نے زندہ بھی تو رہنا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری کلچر کو فروغ دیں یہ جماعتیں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ یا تو ماضی میں ہمارے جتنے بھی عسکری اور سیاسی قیادت نے غلطیاں کی ہیں، یا تو اس کا برملا اعتراف کریں، سچ بولیں، اور اپنے آپ سے مفاہمت کریں، ریکنسیلیٹ کریں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن۔ اور یہ ریکنسیلیشن دوسروں سے نہیں، اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے کریں۔ جو جرم سرزد ہوئے ہیں پچھلے 10 سال میں یا جنرل مشرف کے دور کے بعد سے، تمام لوگ اس کا اعتراف کریں، سچ بولیں۔ دوسرا طریقہ احتساب۔ اگر آپ کو سچ بول کے خود سے اور معاشرے سے مفاہمت کرنے کا آپ کے اندر وہ ظرف نہیں ہے تو پھر احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب کریں جنرل مشرف کے دور کے بعد سے کس طرح سیاسی اور سویلین حکومتوں کے خلاف سازش ہوتی رہی، 2014 میں کیا ہوا،
ہمارے سابق جو عسکری ہیروز ہیں، ہمیں ہیروز تو کہنا مجبوری ہے، جنرل پاشا ہیں، چاہے جنرل ظہیر الاسلام ہیں، چاہے جنرل وحید شریف ہیں، یا ان کے بعد جو بھی عسکری قیادت ہے، ان کا پاکستان کی سیاست میں جو جو کردار رہا ہے، اس کے حوالے سے اگر سچ اور مفاہمت نہیں، ٹروتھ اور ریکنسیلیشن نہیں، تو پھر احتساب کے لیے کچھ نہ کچھ تو پلان سامنے لانا ہوگا۔ اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے، اگر آپ پھر آج سے 40-42 سال پہلے 1988 کی بے نظیر بھٹو کی حکومت کی مفاہمت والی پالیسی اپنانی ہے اور واپس 1988 میں جانا ہے، تو پھر ایسی تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر تو عمران خان بھی کوئی برے آدمی تو نہیں تھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت ملک کو ایک سیاسی سوچ، سیاسی نظریہ اور جمہوری عمل کی ضرورت ہے، جمہوری نظام کی ضرورت ہے۔ اور اگر شہباز شریف پاکستان میں جمہوریت کو ایک میٹرو پروجیکٹ سے زیادہ اہم نہیں سمجھتے، تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور میرے خیال میں اب ہمیں پہلے کی طرح ہر حکومت کی تبدیلی پہ صرف مٹھائیاں بانٹ کے اور مبارکبادیں دے کر معاملات کو ختم نہیں کرنا چاہیے، بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اور جو بھی اب شہباز شریف کی نئی حکومت آئی ہے، تو توقع یہی ہے کہ فیصلے تو شہباز شریف نے کیا کرنے ہیں، جو فیصلے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کرنے ہیں، اب سب نظریں نواز شریف کے اوپر ہوں گی۔ جو تقریریں وہ باہر بیٹھ کے کرتے رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان تقریروں کے حوالے سے کوئی جائز فیوچر پلان بھی دیں، اور پھر اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس ملک کے عوام سیاسی طور پہ اتنے باشعور ضرور ہوں کہ جب ان کے وزیر اعظم کو ایک سازش کر کے عدالتوں کو استعمال کر کے اقتدار سے گرایا جائے، تو اس وزیر اعظم کو بھاگ کر باہر جا کر اپنی جان نہ بچانی پڑے، اور وہ اس پاکستان میں اپنے عوام کے بیچ میں کھڑا ہو کے ان سازشوں کا مقابلہ کرے۔ یہ ہے وہ چیلنج جو اس وقت اپوزیشن کی جماعتوں کو، اور خاص طور پہ نون لیگ کو، اور متوقع وزیر اعظم شہباز شریف کو، اور فائنل جو پرائم منسٹر ہے یا جو بڑا لیڈر آج کل ہیں نواز شریف، اور ایون کہ مریم نواز، ان کو اس چیلنج کا جواب دینا ہوگا، اور اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ بھی کرنا ہوگا، اور خصوصی کوششیں کرنی ہوں گی اس معاملے میں تحقیق کے لیے کہ کیا غلطیاں ہوئی ہم سے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے اور سیاست جو ہے اور آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی جو باتیں ہیں وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں، اور لوگ عمران خان جیسے سیاستدانوں کو مسیحا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایسے لوگوں کے نزدیک آئین اور آئینی اداروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے لوگوں کے نزدیک صرف ایک ہینڈسم شخص کی ضرورت ہے اس ملک کو۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔